لیکن ولادت میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو، بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ تو جب آپ کی ولادت قریب ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے جو دائی تھی شفا بنت اسود، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، ان کو بلایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو شفا بنت اسود جو دائی ہیں انہوں نے فرمایا کہ اتنا آسانی سے بچہ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہوتے ہوئے، میں نے بھی ہزاروں بچے اب تک، کیونکہ وہ مکے کی دائی تھی تو دائی کا کام تو یہ ہوتا بچے ہوانا، بچے کی ولادت کرانا، تو کہا کہ میں نے اب تک ہزاروں بچوں کی ولادت کرائی ہے لیکن ایسا بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ کس طرح؟ اب ادھر حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب بچہ ہو گیا، اور یہاں عورت کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اور یہاں ان کو معلوم بھی نہیں ہوا حضور کی برکت۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا ہمارے گھر میں، جب اندھیر تھا گھر میں۔ تو حضور کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا، اور اتنا چمکا وہ نور کہ ہمارے پورے گھر کے اندر روشنی ہو گئی، اتنی روشنی ہو گئی کہ ملک شام کے اندر جو گھوڑے، جو اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹ اور گھوڑے کے قدم میں نے اپنے گھر کی دیواروں پر دیکھے۔ ایسا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اور جو شیطان ہے نا، شیطان وہ 4 مرتبہ رویا ہے اپنی پوری زندگی میں۔ کتنی مرتبہ رویا شیطان؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا شیطان میرے واسطے روتا، ایسی نماز کی شیطان کو ضرورت نہیں جیسے ہماری نماز ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یہاں لیکن گھر کی پوری خبر ہے۔ تو شیطان پوری زندگی میں 4 مرتبہ رویا۔ سب سے پہلے کب رویا؟ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، سب سے پہلے اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب رویا جب اس کو جنت سے نکال کر، پہلے تو اس کو آسمانوں پر ڈال دیا گیا، دوسری مرتبہ آسمان سے نکال کر اس کو زمین پر پھینک دیا گیا، پھر وہ رویا چیخے مار مار کر۔ اور تیسری مرتبہ جب رویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، جب حضور پیدا ہوئے۔ اور چوتھی مرتبہ جب رویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ حالانکہ حضور سے پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، کسی نبی کے آنے پر وہ رویا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے جب بھی رویا، اور حضور کو جب نبوت ملی تب بھی رویا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا جائے گا، معافی ملے گی۔ اب بڑے بڑے گنہگار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، اور بڑے بڑے گنہگاروں کے جو عیب ہیں ان عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپائیں گے۔ اس کو معلوم تھا، اس لیے وہ رویا، چیخا چلایا۔ اور جو شفا بنت اسود ہیں، جو دائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آج کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری گندگی آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھلے دھلائے، غسل کیے ہوئے، بالکل پاکیزہ، بالکل صاف اور شفاف پیدا ہوئے۔ اور ناف آپ کی کٹی ہوئی، ناف بعد میں کاٹتے ہیں، ناف کٹی ہوئی، اور ختنہ بعد میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے ختنہ کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی ختنہ ہو چکی تھی، اور سرما آنکھوں میں لگا ہوا۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو سرما لگاتے ہیں، یہاں سرما پہلے ہی لگا ہوا ہے، اور پیدائش کے فوراً بعد ایسی خوشبو آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے کہ پورے مکے کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ ایسا بچہ دنیا میں پہلا بچہ ہے جو ایسا پیدا ہوا، آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پیدائش کے فوراً بعد سجدہ کیا، یعنی آتے ہی لوگوں کو یہ پیغام دیا، امت کو یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن سجدہ ضائع نہیں کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ پیدا ہوتے ہی نماز کا پیغام دیا، اور یہاں تو ہمیں ہفتے میں 1 بار نماز پڑھتے بس، اور بولے تو کیا بولتا ہے، پڑھے نا جمعہ، بس ہے نا، جمعہ پڑھے تو بس ہے بھائی، پھر جمعہ پڑھے تو بس ہی ہے، پھر 5 نماز کس کے واسطے؟ پھر میں تو کہتا ہوں کہ پھر خالی جمعے کے دن لوگ کھولا جائے، جمعے کے بعد مسجد کو تالا مار دیا جائے، اگلے جمعے کھولیں گے، نہ اذان دی جائے۔ تو ہر مسلمان پر 5 ٹائم دن میں نماز فرض ہیں۔ اور یہ کب پیغام دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد پیغام دیا، اور سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف ایسا اشارہ کیا۔ کتنے دن کے بچے ہیں؟ ابھی 1 منٹ کے بچے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدائش کے بعد 2 پیغام دیے، ایک سجدے کا پیغام دیا، نماز کا پیغام دیا، دوسرا اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں ہر موقع پر اللہ کو پکارنا ہے، کسی پیر کو، فقیر کو، بابا کو، کسی قبر والے کو نہیں پکارنا ہے، تمہیں ہر مصیبت میں اپنے اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ ہماری سننے والے مشکل کشا حاجت روا اللہ ہیں۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا پیدائش کے وقت۔ جب پیدا ہوئے تو جو دادا تھے، دادا عبد المطلب، وہ کعبے میں گئے اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ میرا عبداللہ چلا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عبداللہ کی جگہ ایک اور عبداللہ آ جائے، مجھے بیٹا دے دے، تاکہ عبداللہ کا جو غم ہے وہ غم ختم ہو جائے۔ ادھر دعا کر رہے تھے
इधर उनको इत्तला की गई कि आपके पोते पैदा हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। उन्होंने फ़ौरन उनको उठाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर पूरे मक्के में खुशी से घूमने लगे, पूरे मक्के में खुशी से घूमने लगे। सब ने तारीफ़ की। जब सब ने तारीफ़ की तो आपने उनका नाम रखा मोहम्मद। अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। मोहम्मद नाम का मतलब क्या है? जिसकी सब तारीफ़ करें, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, सब जिसकी तारीफ़ करें, यानी मोहम्मद का मतलब ये है कि सब जिसकी तारीफ़ करें। अब वो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पूरे मक्के में फिरे, घूमे और सब ने तारीफ़ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जहन में डाला कि मोहम्मद नाम रखा जाए। उससे पहले यहूदियों ने जब सुना कि मोहम्मद नाम रखा, ये तो कितना खूबसूरत नाम है, और वो चीखने चिल्लाने लगे यहूदी कि ये नाम आज तक हमारे जहन में काहे को नहीं आया। लेकिन ये नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी का नहीं रखा गया। ये पहली बार अगर किसी का नाम रखा गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा गया। क्यों? इसका नाम का मतलब क्या है कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर मक्के की गलियों में फिरे तो सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। और वालिदा ने नाम रखा आपका अहमद। अहमद का मतलब है जो तारीफ़ करे, जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करे। यानी अहमद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो मैदान हशर के अंदर, मैदान हशर जब कायम होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे। तो इसलिए अहमद का मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करे, और मोहम्मद का मतलब ये है कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। और ये नाम अल्लाह ने उनके जहन में डाला। किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ना मोहम्मद नाम रखा, न अहमद नाम रखा। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया आपने अपने बेटे का नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस नाम का मतलब क्या है? जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इस ज़मीन पर लोग मेरे मोहम्मद की तारीफ़ करें और आसमान पर अल्लाह मेरे मोहम्मद की तारीफ़ करे। मैंने इसलिए अपने पोता का नाम मोहम्मद रखा है। जब 7 दिन हो गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो 7 दिन के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया हुज़ूर का। और यहाँ क्या है? यहाँ तो 20 साल 25 साल का हो गया, अकीका का नाम ही नहीं है। उसके ऊपर इतनी बलाएँ, इतनी परेशानी, इतनी बीमारी आ रही हैं। बीमारियों को इलाज कराते कराते वो पैसे सारे ख़त्म हो गए। डॉक्टर उधर मालदार हो गया, पैसे लूटता लूटता। लेकिन मुसलमान के जहन में कभी ये नहीं रहा कि हमारा बच्चा पैदा हो गया, पैदाइश के फ़ौरन बाद इसका अकीका करें। इमाम हसन हुसैन पैदा हुए, हुजूर ने दोनों का अकीका 7 दिन में किया। और यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस वक्त ना कोई दीन है ना कोई इस्लाम है, कोई दीन इस्लाम नहीं है, सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका कब किया? जब आप 7 दिन के थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका दादे ने कर दिया है। तो हमें भी चाहिए कि हमारा बच्चा 7 दिन का हो या 14 दिन का हो या 21 दिन का हो, तो अकीका कर दें, अकीका कर देना चाहिए।